السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں حالات دن بدن ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ نہ کچھ آئے دن ہمیں وہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں اور دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ جو ہمیں ہمارے سکون اور اطمینان اور ہمارے چین کو چھین لینے کے لیے کافی ہیں۔ حالیہ دنوں میں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کئی جگہوں سے بچوں کے اغوا ہونے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ پرنٹ میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے ہمیں آئے دن ویڈیوز دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج فلاں جگہ بچوں کی اغوا کی کوشش کی گئی لیکن وہ لوگ ناکام رہے۔ کچھ جگہیں ایسی ہوئی کہ جس میں وہ لوگ کامیاب بھی ہو گئے۔ اسی کے تحت میں کچھ مفید باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اسے بغور ملاحظہ فرمائیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی برکات کا سبب بھی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارا مذہب اسلام یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کی ہر حال میں بھلائی چاہتا ہے۔ یعنی ہر وہ بات جو ہمارے لیے اچھی تھی وہ اس نے ہمیں بیان فرمائی، اور ہر وہ بات اور ہر وہ چیز جو ہمارے لیے نقصان دہ تھی وہ اس نے ہمارے لیے ظاہر فرما دی۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے لیے اچھی باتیں ہیں اور جو ہمارے لیے مفید ہے ان باتوں کو ہم لیں، اور جو باتیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں ہم اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ حالیہ دنوں میں جو بچوں کے اغوا ہونے کی جو خبریں موصول ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایک دہشت بھرا ماحول ہے، تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ ایسے حالات سے اچھی طرح نکلنے کے حوالے سے بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ ان کی سیرت پڑھیں۔ ہماری سب سے بڑی خامی اور کمزوری یہ ہے کہ ہم نے اپنے آقا کی سیرت کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضور کی سیرت یہ کامل ترین سیرت ہے۔ ہم اس کو پڑھیں تو ہر موڑ پر ہمیں ان کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے اور ہماری تربیت کی گئی ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں جب بچوں کی اغوا کی خبریں بار بار موصول ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ماحول دہشت بھرا ہے، تو ایسے موڑ پر بھی ہمیں اپنے آقا کی طرف پلٹنا چاہیے اور ان کا دامن تھامنا چاہیے اور ان کی تعلیمات اور مذہب اسلام کی تعلیمات سے واقفیت حاصل کر کے اسی کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ حضور کی تعلیمات ہی میں اور اس پر عمل کرنے ہی میں ہمارے لیے دین و دنیا کا فائدہ اور دین و دنیا کی برکات یہ مضمر ہے، پوشیدہ ہے۔ آئیے میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ معمول تھا۔ آج ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں، ہماری بھی اولادیں ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی بچے تھے اور آپ کے نواسے اور آپ کی اولاد بھی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے، بالخصوص سنن ابن ماجہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کے حوالے سے سب سے جامع کتاب بخاری شریف، اس میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسوں پر خصوصی توجہ فرمایا کرتے تھے اور انہیں دم فرمایا کرتے تھے۔ یعنی آپ اپنی زبان اقدس سے کچھ کلمات ارشاد فرماتے اور پھر آپ پر دم فرماتے تھے۔ میں اسی کلمات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ہم اس کو یاد بھی کر لیں، اور چونکہ ہمارے بچے جب گھر سے باہر نکلیں تو ہم بھی ان کو دم کیا کریں تاکہ وہ اللہ کی امان میں آ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يعوذ الحسن والحسین
ویقول ان اباکما کان یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ یہ کلمات کہہ کر آپ دم فرمایا کرتے تھے۔ آج یہ کلمات ہمیں بھی یاد کر لینے چاہیے، کیونکہ یہ وہ کلمات ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ حضور کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات کہ اس کی برکتیں جدا گانا، اور اگر ہم ان کلمات کو پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کرتے ہیں تو اس کی جو برکتیں وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے شیطان کی شیطنت سے محفوظ ہو جائیں گے اور ان کے وسوسوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت انہیں اس دعا کی برکت سے ہر نظر بد سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ اور بھی اس حوالے سے مزید رہنمائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا جب ہم گھر سے نکلیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ وہ دعا ہے کہ ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے، اور صرف یاد ہی نہیں بلکہ جب وہ گھر سے نکلتے ہوں تو ہمیں ان کی تربیت بھی کرنی چاہیے اور بار بار انہیں پوچھنا چاہیے کہ دعا پڑھی ہی یا نہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں وہ حدیث کیا ہیں اور وہ کلمات کیا ہیں اور اس کی برکتیں کیا ہیں۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من قال یعنی اذا خرج من بیتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کہے، یعنی جب اپنے گھر سے نکلے تو یہ پڑھے کیا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھے تو پھر کیا ہوتا ہے، یقال لہ، اس سے کہا جاتا ہے ہدیتا، یعنی تیری ہدایت کی گئی، وکفیتا، اور تیری کفایت کی گئی، ووقیتا، اور تجھے بچا لیا گیا، وَتَنَحَ عَنْهُ الشَّيْطَانِ۔ تو کہتے ہیں جب یہ کلمات وہ پڑھتا ہے نکلنے کے بعد تو فرشتے اس کے کہنے پر کہتے ہیں کہ تیری ہدایت کی گئی، تیری کفایت کی گئی، تجھے بچا لیا گیا۔ جب یہ کلمات وہ پورے کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے اور اس سے قریب نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں جہاں شیطان نہیں ہوتا نا وہاں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور جہاں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہاں امن و امان ہوتی ہے، اور جہاں امن و امان ہوتی ہے وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ بلکہ اس حوالے سے میں آپ کو ایک مزید بات بتاؤں، کہتے ہیں کہ ابو داؤد نے اور الفاظ اس میں زیادہ کیے، فیقول یعنی شیطان کہتا ہے لشیطان آخر، دوسرے شیطان سے، کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، کہ شیطان اس سے کہتا ہے، ابو داؤد نے یہ الفاظ زیادہ کیے، دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ اب تو اس پر کامیابی کیسے حاصل کرے گا، اب تو اسے اپنے قبضے میں کیسے لے گا اور تو اس کو نقصان کیسے پہنچائے گا کہ جس کی ہدایت کی گئی یا جس کی کفایت کی گئی یا جس کو بچا لیا گیا، تو اس کی حفاظت، تو اس کو اپنے قبضے میں کیسے کرے اور اس کو نقصان کیسے پہنچائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو ابھی میں نے حدیث مبارکہ پیش کی ہے نا اس حوالے سے اگر میں آپ کو کچھ مزید باتیں بتاؤں تو پھر یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا، حاصل کلام باتیں، یعنی کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو اس کے سب کام سنور جاتے ہیں۔ کتنا اچھا ہے، بغیر پڑھے نکلتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارا کام بگڑ جائے، تو کیا جاتا ہے ہمارا دعا پڑھ کر نکلنے سے کہ شیطانی لشکروں سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور اسے راہ حق کی ہدایت ملتی ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے میرے رب کی طرف سے۔ تو ہمیں یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ اس کی برکتوں سے ہم مالا مال ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھ کے باہر نکلتا ہے تو پھر اس کی برکت کیا ہے، جب تک وہ لوٹ نہیں آتا وہ بھی محفوظ رہتا ہے اور اس کے گھر کا ساز و سامان بھی محفوظ رہتا ہے۔
یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم اس پر عمل کر لیں۔ دوسری بات اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتی وہ یہ کہ دعا سے کبھی بھی ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ جب جب دعا کا موقع ملے ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دعا شیطان کے خلاف ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ شیطان سے بچنے کا، اس کے مکر و فریب سے بچنے کا، اس کے داؤ سے بچنے کا، یہ دعا ہمارے لیے اس کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو ہمیں بار بار دعائیں پڑھنی بھی چاہیے اور مانگنی بھی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے اپنی زندگی میں ہر اس موڑ پر دعا پڑھی ہے جو ہمارے لیے مفید تھی اور جس کی وجہ سے ہمیں برکتیں نصیب ہونی تھی اور شیطان سے ہماری حفاظت ہونی تھی۔ تیسری چیز کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے جتنے بھی ہیں، کیونکہ جب بندہ دعا پڑھتا ہے تو وہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، تو پھر وہ جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے نا وہ ظاہری اور باطنی دشمنوں سے محفوظ رہتے ہیں اور رحمت الہی ہر معاملے میں ان کی دستگیری کرتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جہاں رحمت الہی ہوگی وہاں دشمن ہم پر کیسے غلبہ حاصل کرے گا؟ جہاں امن و امان ہو، جہاں اللہ رب العزت کی حفاظت کے قلعے میں ہم لوگ ہوں، تو پھر اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے تو دشمن اس وقت ہم پر غلبہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اسی طریقے سے چوتھی بات ہمیں یہ جاننے کو ملتی ہے کہ جس نیک اور جائز کام کی ابتدا اللہ عز و جل کے مبارک نام سے کی جائے وہ کام بالخیر انجام پاتا ہے، یعنی وہ کام اچھے سے پورا ہو جاتا ہے، وہ ادھورا نہیں رہتا۔ تو یہ دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے، ہمیں پڑھ لینی چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے، ہمیں بچوں کو بھی اس کی تعلیم کرنی چاہیے اور وقتاً فوقتاً جب وہ باہر نکلیں تو ہمیں دم کر کے انہیں روانہ کرنا چاہیے اور انہیں اللہ کی امان میں بھیج دینا چاہیے۔ اب یہاں پر کچھ مزید باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ کبھی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم سستی برتتے ہیں اور دعا پڑھتے ہی نہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا پڑھتے ہی نہیں، تو یہ بہت بڑی برکت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، بلکہ رب کی امان سے ہی محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں لیکن رعایت تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو معنی میں تبدیلی ہونے کی وجہ سے پھر معنی تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی برکتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن جو سب سے اہم ہے اور سب سے ضروری بات ہے وہ ہے یقین کامل ہونا، وہ چیز اس میں نہیں پائی جاتی۔ ایک تو یہ کہ سیرے سے پڑھتے ہی نہیں، دوسرا یہ کہ پڑھتے ہیں تو بغیر رعایت تجوید کے، بغیر مخرج کے پڑھتے ہیں جس سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی برکتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ پڑھتے بھی اور مخرج کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں یقین کامل کی دولت نصیب نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہمارے صحابہ کرام کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں نا، بلکہ ہمارے ماضی قریب کے بزرگان دین، بلکہ جتنے بھی اللہ والے آج بھی ہیں روئے زمین پر، وہ ایسے ہیں کہ جنہیں یقین کامل کی دولت نصیب ہیں اور وہ اس دولت کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ہر جگہ وہ کامیاب ہوں گے۔ کچھ لوگ جب دعا پڑھتے ہیں تو دعا پڑھنے کے باوجود بھی انہیں نقصان پہنچتا ہے، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو دعا پڑھی پھر بھی مجھے نقصان ہو۔ تو اس بارے میں بھی ہمیں اس تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ جب ہماری دعا قبول ہو جائے، بلکہ جس مقصد کے تحت، بلکہ میں آپ کو مثال کے طور پر بتاؤں کہ ہمارا بچہ جب گھر سے باہر نکلا، ہم نے یہ دعا پڑھ لی اور الحمدللہ وہ شام کو گھر بحفاظت تھا، وہ باہر سے واپس آ گیا، تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تیرا شکر و احسان ہے، میں نے جس بیٹے کو تیری امان میں دیا تھا وہ حفاظت کے ساتھ میرے گھر واپس لوٹایا اور تو نے اسے دکھا کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ تو شکر ادا کرنے سے بھی رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اگر دعا پڑھنے کے باوجود بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ باتیں ضرور یاد رکھیں، یا تو اس کے پڑھنے میں ہمیں حق ادا نہیں کیا، یعنی کما حقو جیسے پڑھنا چاہیے تھا ہم نے ویسے اس کو نہیں پڑھا، یا پھر اگر پڑھا بھی تھا تو یا تو پھر ہمارے یقین میں کچھ کمزوری نظر آئی تھی،
اسی کمزوری کی وجہ سے یہ نقصان ہوا، یا پھر یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے ہمیں آزمائش میں مبتلا کر کے صبر اور شکر کی وجہ سے مزید بلندی سے نوازنے والا ہے، کیونکہ جب بندے کو کوئی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بلند مقام عطا فرماتا ہے، اور ایسا مقام کہ جہاں تک وہ عبادتوں کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا تھا تو اللہ رب العزت اسے گرفتار بلا کر دیتا ہے۔ اب وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اس منزل پر فائز کر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی پڑھے اور پھر بھی وہ کام نہ ہو تو وہ اللہ کی طرف اس کو منسوب نہ کرے، بلکہ اپنے آپ ہی کو کوسیں کہ برابر پڑھا تھا یا نہیں، اور اگر پڑھا بھی تھا تو پھر تجھے یقین کامل تھا یا نہیں، اور اگر یقین کامل بھی تھا تو پھر یاد رکھیں کہ وہ ہمارے لیے آزمائش ہے، صبر کریں گے تو ہمارا درجہ بلند ہوگا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس دور میں مجھے آپ لوگوں تک پہنچانی تھیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی نظر آئے تو آپ اس کو درگزر کریں، اور جو اچھی باتیں ہیں آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ دین اور دنیا کی برکتیں آپ کو حاصل ہوگی۔ ایک چیز یہاں پر میں اور بتاؤں گا، جو ہمارے استاذ گرامی جو الحمدللہ بہت بڑے عالم دین بھی ہیں، انہوں نے یعنی علامہ مفتی نسیم مصباحی صاحب قبلہ، انہوں نے حضرت مفتی شریف الحق صاحب قبلہ کے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ جب گھر سے نکلو نا تو یہ دعا تو ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں اس حوالے سے۔ وہ دعا پڑھ لینے کے بعد چاہے گھر سے نکلو یا سواری پر سوار ہوں، ہمیں یہ بھی پڑھ لینا چاہیے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ سب بھی اس کو یاد کر لیں، کہیں پر بھی آپ سفر پر روانہ ہوں یا گھر سے کسی کام کے لیے سوسائٹی، چوراہے، بازار وغیرہ آپ نکلیں، کسی کام کے لیے نکلیں تو آپ کو یہ ضرور پڑھ لینا ہے اور یہ کلمات دہرانے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہے یاد رکھ لیجئے آپ، اس کلمات کے ذریعے بھی ہمیں بڑی برکتیں حاصل ہوگی۔ وہ کیا ہے کہ میری پشت پر 3 اللہ رسول محی الدین جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ کلمات ہے، اگر ہم اسے پڑھ لیتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی امان میں ہوتا ہے، اور جیسے ہی گھر سے نکلتا ہے ویسا ہی صحیح و سلامت وہ گھر واپس لوٹتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر جو گھر سے نکلنے کی دعائیں وہ پڑھیں گے یا سواری پر سوار ہونے کی دعائیں وہ پڑھیں گے، اور پھر یہ کہیں گے میری پشت پر 3 اللہ رسول محی الدین جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد رکھیں ان کلمات کے ذریعے رب تبارک و تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے گا اور ہمارے بچوں کی، ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اپنے جان کی بھی حفاظت کیجیے، اپنے ساز و سامان کی بھی حفاظت کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اولاد کی بھی حفاظت کیجیے۔ یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے میرے رب کی طرف سے، اگر کوئی اس کو سمجھے۔ اولاد کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو ذرا ان سے پوچھیں نا کہ جن کی اولاد نہیں ہے اور جنہیں اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں اولاد جیسی عظیم نعمت دی ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول نے ان کی حفاظت کے لیے جو تعلیمات فراہم کی ہیں ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی بھی حفاظت کا سامان پیدا کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کی حفاظت کا بھی سامان پیدا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت ہماری بھی حفاظت کرنے والا ہے اور ہماری اولاد کی بھی حفاظت کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو سن رہے ہیں انہیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔